बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विधान के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर हाजिर हूँ जी। थोड़े से गैप के बाद मैंने एक शॉर्ट में अर्ज़ किया था कि मेरी माँ जी जो हैं वो फिर अलील हो गई काफ़ी ज़्यादा, और उस सिलसिले में मुझे फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और पिछले 15-20 दिन से तकरीबन यही सिनेरियो रहा, और जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सका। और नवीद मुराद साहब के भी गाए बगाए थोड़े बहुत व्लॉग्स वगैरह आते रहे, तो अब तो ये एक मामला होते हैं जो जिंदगी में चलते हैं। अच्छा, तो उसके साथ साथ छोटी सी माजरत कि आपको ठक ठक की आवाज़ें व्लॉग में आ रही होंगी, तो कुछ ऑफिस के बाहर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, तो उस सिलसिले में फिर जनाब यानी वक्त की किल्लत है, ठीक है जी। और अब ऑफिस में बैठ के मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कहना ना जी, बहुत ज़्यादा जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा प्यार भी चंगा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा दूरी भी ठीक नहीं होती। तो मैंने कहा जैसे तैसे भी है चले जी आवाज़ भी होता है, यानी बात करनी चाहिए। तो आज थोड़े से टॉपिक से हट के मैं यानी बात करूँ पाकिस्तान का जो सिनेरियो है जी। पहले जरा थंबनेल पे बात कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, कि अब कैसे चलेगा पाकिस्तान, दुरुस्त सिमत क्या है। अहमद मयूद्दीन साहब एक रोल मॉडल, अब आगे क्या होगा। मैं थोड़ा सा यानी बात करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कि यानी मैंने जो ये जिम्मेदारी भी उठाई और विजदान का मैंने आगाज किया 2 साल पहले, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाओ एक चैनल कर रहा हूँ कि हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। ये धरती है, इस धरती ने हमें जन्म दिया है, और इस धरती का जो है यानी हम पर एहसान है। जैसे आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, तो धरती भी यानी आपकी माँ है। अच्छा, आप शरई, कानूनी, समाजी, माशरती, इखलाकी तौर पर पाबंद होते हैं कि आप अपनी रियासत के साथ और अपने यानी मुल्क के साथ आप वफादारी करें, और उसके साथ जो है ये शैटरिंग हो रही है, तो जनाब आप बर्दाश्त कर दीजिएगा। तो ये कि आप के ईमान का हिस्सा हो वो वफादारी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में उस तरह की रवायात कायम नहीं कर सके। पाकिस्तान में पाकिस्तान के दस्तूर के दुश्मनों ने जिस तरह जमहूरियत नहीं चलने दी, यहाँ पर कानून तोड़े गए, और जो गद्दार है जनाब वो महबूबता ने, तो जो महबूबता ने वो गद्दार है, सिनेरियो चलता रहा। फिर करते करते जनाब जब जमहूरी कुव्वतें आई, उन्होंने काम करना शुरू किया, जैसे भुट्टो शहीद थे, उसके बाद बीबी शहीद आए, मियां नवाज शरीफ साहब आए। अच्छा, इन्होंने डेवलपमेंट की। फिर आपने देखा कि चलता पाकिस्तान 2018 में हमने कैसे अपने हाथों बर्बाद की, और कौमी मुजरमों ने किस तरह चलता हुआ पाकिस्तान जो है यानी वो डुबोया। और फिर मैं ये समझता हूँ मेरे विजदान के मुताबिक, जो मैं 2014 से लिख रहा था फेसबुक पे, छोटे छोटे अखबारात में मरासले लिखता था, यही मेरे पास, क्योंकि मैं सहाफ़ी तो हूँ नहीं, पहली चीज़ ये, मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड एक छोटा मोटा हूँ पर्सन आप कह सकती हैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि मुझे हुक्म निज़ाम, मेरा एक विजदान है, ठीक है जी। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमेशा से मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से मुझे शदीद मोहब्बत है, तो जो चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में आई वो इसी तरह हुई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे आना चाहिए मीडिया पर, अपने लोगों से ये बात करनी चाहिए और उनको वो बात पहुंचानी चाहिए जो उनका हक बनता है। तो अनफॉर्चुनेटली जी ट्रेडिशंस की बात हो रही थी, तो हम अगर आप आलमी सतह पर देखें तो किस तरह हम करप्शन, बदअमनी, लाकानूनीत, दहशत गर्दी, ठीक है जी, हर बद तहजीबी में अगर यानी पहले 5 या 10 ममालिक, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ। मैं एक छोटे से इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया रिमोट एरिया में, तो वो भी मेरा मकसद यही था कि मैं अपने हिस्से का काम करूं, और ग्रास रूट लेवल से अपने डोमेन में रहते हुए, अपनी औकात में रहते हुए, जितने आपके पास वसाइल हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए आपने काम करना है। तो छोटे से इंस्टीट्यूट में भी मैं आपसे एक व्लॉग करूंगा, और वो मैं आपको इलेक्शंस का सारा सिनेरियो बताऊंगा। आपको खुशी होगी कि पिछले 3 साल से डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं अपने छोटे से इंस्टीट्यूट में कर रहा हूँ। कोशिश ये कि अच्छी लीडरशिप है। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि अब पाकिस्तान कैसा चलेगा। अब जिस किस्म की पोलराइजेशन हो गई है, जिस किस्म का सिनेरियो है, और पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने जिस तरह के खिलवाड़ खेले हैं, और कौमी क़यादत को बदनाम करने के बाद, चलते मुल्क को तबाह करने के बाद जो कल्ट्स पैदा किए हैं,
اب آپ یقین کیجئے کہ میرے جیسا معتدل آدمی، مطلب جہاں بھی بات کرتا ہوں میں بڑے ادب آپ کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرتا ہے کہ اب میں یہاں بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، جوڑنے کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں، اور جس قسم کی ماں بہن کی ننگی گالیاں یعنی کھانی پڑتی ہیں لوگ یعنی کمنٹس میں بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو جناب بازار جو پھاڑ لیں دیں، ٹھیک ہے جی. بٹ مجھے حکم اعظم، مجھے ڈیفینیٹلی اپنی وفاداری اپنی یعنی ریاست کے ساتھ دکھانی ہے. سو ہم کر رہے ہیں. اب یہ جی کہ جو جس طرح کے معاملات ہیں ٹوٹا معاملات، یہ موجودہ جو ہماری لیڈرشپ آپ دیکھیں، سیاسی ہو، وہ عسکری ہو، وہ عدالتی ہو، باقی معاملات میں، تو جس طرح انہیں 2021-22 میں پاکستان جس حالات میں ملا، ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیزاسٹرنگ سچویشن تھی، اور اس کو اب وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی حد تک معاملات ماشاءاللہ سنبھل چکے ہیں. بٹ ان دا سوسائٹی جس قسم کی ریزسٹنس ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، جس قسم کی یعنی عام آدمی جس کو شعور ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خدا نہ خواستہ مطلب یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو یعنی لیڈرشپ ہے، جو محب وطن ہے، جو اداروں کی لیڈرشپ ہے، جو یقیناً محب وطن ہے، اداروں کے لیے جس قسم کے ان کے پاس الفاظ ہیں، جذبات ہیں، جس قسم کے معاملات ہیں، جس قسم کے وہ الزامات لگاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں بھی زیادہ یعنی ریزسٹنس کرنی پڑ جاتی ہے جب ہم کرتے ہیں یعنی کچھ بھی بات کرتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ میں نے بڑا اس چیز پہ سوچا کہ پاکستان کی جتنی اب جو قیادت ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان کی بہترین قیادت ہے پچھلے 75-80 ایئرس کے بیچ میں، کہ پرو پاکستانی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ہو، میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں، چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں، شاہ صاحب ہیں، عدالتوں میں بیٹھے شخصیات ہیں، مطلب محب وطن اور نو ڈاؤٹ پرو پاکستان اور پاکستان کی خاطر یعنی آخری دم تک یعنی جو لوگ یعنی جانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں میں سے نو ڈاؤٹ پاکستان کو یعنی صرف یہی موجودہ جو سنیریو، یہ جو رجیم ہے، یہی آگے لے کے جا سکتے اور یہ لے کے جائے گی انشاءاللہ. بٹ جب ہم اداروں میں دیکھتے ہیں، جب ہم نکلتے ہیں، کئی معاملات مجھے پڑھتے ہیں، عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اچھا یہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، یہاں کی میری چھوٹی سی تحصیل ہے سون ویلی کی، اچھا یہاں کے جو کرتا دھرتا بڑے افیسر ہیں بیوروکریسی کے، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یار یہاں ہو کیا رہا ہے. تو خدا کی قسم آپ یقین کیجئے، میں ایک ٹیکس پیئر ہوں، اور میں وہ یعنی مجھے سب کہتے ہیں میرے جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں کہ یار تم ادا پٹ ہے، سمجھ آئیے کہ بیل مجھے مار. تم نے EBOI اور باقی سارے معاملات میں اپنے ٹیچرز کو پروٹیکشن دی ہے، ٹھیک ہے جی، اور تم ہمارے لیے پرابلم کرتے ہو. اچھا تم ٹیچرز کو سیلری ٹائم پہ دے دیتے ہو، ٹھیک ہے جی، اچھا تم کوئی لائبلٹی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، اور آپ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہو. تو یہ میں آپ کو نا یعنی رویہ عمومی بتا رہا ہوں. اب انفارچونیٹلی کیونکہ میں نے شروع سے آپ کو کہا کہ میں ایک لیفٹ ونگ کا یعنی آدمی، ٹھیک ہے جی، کہ ہم بات اس طرح کرتے ہیں. میں سوشلزم میں نے پڑھا ہے، مزدور طبع آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی. کانسٹیٹیوشن پر میرا جس طرح آپ میں اسے اپنے ایمان کے ساتھ سمجھتا ہوں جیسے دین آپ کے ایمان کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے، آپ نے ایک یعنی رسپانسیبل سٹیزن بننا ہے. تو اس سلسلے میں جناب جب ڈیفینیٹلی وائلیشنز ہوتی ہیں تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو ذاتی تجربات میں نے یہاں احمد محی الدین صاحب جو DPO ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، خدا نے سلامت رکھیں. تو سب سے پہلے تو میں جناب احمد محی الدین صاحب کو کروں گا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، میں کبھی ان سے ملواؤں گا. تو وہ اس کی بڑی خواہش تھی اور میرے اسکول کے بچوں کی بڑی خواہش تھی جو بڑے اچھے موشن کے یعنی ہم ایسی پرسنالٹی کو ضرور ملیں. وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں محی الدین صاحب کے. محی الدین صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، جو یعنی عوامی کنڈکٹ ہے، یعنی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ لوگوں کو انصاف یعنی فراہم کر رہے ہیں، اور یہ پروو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے، اگر آپ کی پرورش ٹھیک، اف یو آر ڈیٹرمنڈ، اگر کانسٹیٹیوشن جس کے اب آپ DPO بنے ہیں تو ایک حلف اٹھا کر بنے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کا، تو آپ اپنے ایمان کا ایسا جب سمجھتے ہیں، جب آپ کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب آپ بالکل قانون قاعدے کے مطابق اور آپ نے صحیح پڑھا ہے، آپ کی صحیح تربیت ہوئی، اور اس سے پہلے آپ کے والدین، میں یہ کہتا ہوں احمد محی الدین صاحب کے متعلق میں کہوں گا
مجھے پچھلے دنوں یعنی معلوم ہوا کہ ان کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں. یقیناً بہت ہی عظیم انسان, اور وہ جو ماں جی ہیں ان کی, اگر وہ ہیں تو میں جناب ضرور قدم بوسی کے لیے میں جاؤں گا, اور میں ایسی پرسنالٹی کو ملنا چاہوں گا. میں زندگی میں کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں گیا, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں. پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیشنز جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا, بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں, اور ہمارے یعنی جو آرم فورسز ہیں, یعنی اس میں میری نیاز مندی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, جوڈیشری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹیلی ویژن آرٹسٹ بھی رہا ہوں, بٹ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میرے دوستوں کو گلہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایک میسج بھی نہیں کرتا ان کو, یعنی عید کا جب آ جاتا تو میں بڑے احترام سے بس جواب دے دیتا ہوں. تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹا آدمی اور وہ بڑے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یعنی ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے, شاید یہ وجہ ہوگی. تو احمد محی الدین صاحب کے متعلق یعنی میرے بچوں کا بھی اصرار تھا, میرے انسٹیٹیوٹ کے بچوں کا, اور میرا بھی اصرار تھا, میرے دل کا بھی, کہ مجھے جانا چاہیے اور مجھے ایک دفعہ ان کو ضرور سلوٹ کرنا چاہیے. اپنی ساری مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو یعنی پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, احمد محی الدین اسکول آف تھاٹ, اس کو پورے پاکستان کے اوپر آپ لاگو کریں. ٹھیک ہے جی, میں ہمیشہ آپ کو اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ یار آئیں, ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم وہ بات کریں یعنی جس طرح ہے, ہم سچ بولیں, ہم سچ سننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ہم بھی احمد محی الدین بن سکتے ہیں. اب آپ یقین کیجئے کہ میں نے 7 سال ہو گئے میرے انسٹیٹیوٹ کا, تو میں نے یعنی اپنے بچوں کے مائنڈ میں ایک چیز بتائی ہے کہ زندگی میں صرف 2 چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی. پہلی چیز ہے جی نبوت, جو آقا علیہ السلام کے اوپر ختم ہوگی, قرآن کا اصول ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ بات کی نہیں جا سکتی. سیکنڈ, خدا نہ خاصہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا, ٹھیک ہے, باقی دنیا کا ہر رشتہ آپ کو دوبارہ مل جاتا ہے, بہن بھائی بھی مل جاتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بھی ہو گیا, تو ماں اور باپ نبوت کے بعد ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں مل سکتی. باقی دنیا کا ہر کام آپ چاند پر پیدل بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ یعنی جذبہ ہے, اگر آپ کی روح پاکیزہ ہے, اف یو آر ڈیٹرمنٹ, اور آپ 100% اگر یعنی فوکس ہے اپنے کام کے اوپر, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, خدا کے بتائے ہوئے راہ, مذہب کی یہ تفریق سے میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں, خدا کا بتایا ہوا راہ کیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, استحصال سے بچیں. تو میں یہ کہوں کہ احمد محی الدین صاحب کے میں نے ڈفرینٹ ویڈیوز بھی دیکھے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے طور پر ایک جہاں یہ رہے, شاید بہاولپور میں رہے ہیں اس سائڈ پہ جنوبی پنجاب میں, پھر اس کے بعد یعنی یہ خوبصورت شخصیت منڈی بہاؤالدین, وہاں میرے بہت سارے مہربان ہیں. اچھا, چکوال میں بھی قمر نواز صاحب ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ احمد بھائی کو ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ وقت نکال کر تو سر کا اسکیجول پوچھیں. ٹھیک ہے جی, کہ جب وہ فارغ ہوں, مجھے صرف 10 منٹ چاہیے. میں سون ویلی سے یہ سفر کر کے میں جسٹ ان کو سلوٹ کرنے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے, کیونکہ مجھ پر واجب ہے کہ میرے ملک کا ایک ایسا ثبوت, ٹھیک ہے, جو کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کر رہا ہے, اچھا, جو عوام کی امنگوں کو زندہ کر رہا ہے, جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو بتایا وہ جو رستہ ہے, جس پر یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جو اخلاقیات کا تقاضا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے, کہ یہ شخصیت کس طرح تن من دھن کے ساتھ, نہ ڈر ہو کر, بے خوف ہو کر. اچھا دیکھیں, میرا وجدان ہے, میرا یہ گمان بھی اور وجدان بھی ہے کہ میں بندہ سارا اس طرح ویکھدا نا, تو میں حلفاً آپ کو یہ کہتا ہوں, تو میں یعنی رابطہ کر کے تو میں سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ جناب کی کرنا چاہ رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی ان کی پرفارمنس دیکھی, پھر آئی جی پنجاب صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمارے بڑے مہربان ہیں, بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں, بڑے عرصے بعد کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرو پاکستان اور پرو عوام قسم کے نا بیوروکریٹ جو ہیں یعنی وہ سامنے ہیں. آل کریڈٹ ٹو میاں نواز شریف صاحب اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے, بڑے خوبصورت یہ لوگ ہیں جی. ٹھیک ہے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی میں نے احمد بھائی کی بات چیت سنی, اور وہ جو جتنی ڈسکرپشن تھی احمد صاحب دے رہے تھے, پھر لوگوں سے جی میں پرسنلی بھی میں نے انفارمیشن لی ہے, ٹیلی فونک رابطہ کی ہیں, اور میں نے لوگوں کو احمد محی الدین صاحب کو جھولیاں بھر بھر کے
दुआ देते। मेरा बेटा 9 साल का अली शेर है, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, मेरे स्कूल के बच्चे हैं। तो मैंने अली को हमेशा ये कहा है, जब भी मयूद्दीन साहब का कोई वीडियो आता है जहां वो खुली कचहरी में बैठे हैं, तो मैं उससे मैं हल्फ लेता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें ये बनना, दिस इज माई ख्वाब। मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को ये देखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को उसी तरह देखना चाहता हूँ। यार कितना अच्छा होता है, मयूद्दीन साहब जाते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं, अच्छा लोगों को मौके पर इंसाफ देते हैं। और जो खूबसूरत बात मुझे मयूद्दीन साहब में नजर आई, आइन और कानून के ऊपर कितनी दस्तरस है। दीवानी मामलात हैं, उनके सामने ये जो अदारों के लोग 2 नंबरियां करते हैं, ठीक है जी। मुझे तो ज़ाती तौर पे मैं ये बात मैं पहले व्लॉग में कर चुका हूँ कि हमारा लकड़ी चोरी का यहाँ चक्कर हुआ है, ठीक है जी। जिस तरह उसको हैंडल किया जा रहा है कि मजलूम को कटहरे में लाया जा रहा है और चोर दंदनाते फिर रहे, ठीक है जी। और बंदा कहे तो किसको कहे। काश अब मैं अहमद मयूद्दीन साहब को मैं कहाँ ढूंढूं, ठीक है। हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं आपको अपनी एक फीलिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यानी यहाँ के करता धरता जो ब्यूरोक्रेट्स भी बने हुए हैं, ठीक है, उनको एप्लीकेशंस दी, उनके पास गया, उनको कहा कि सर जस्ट डू इंसाफ, ठीक है जी। फिर उसका जो रिस्पांस खामोशी में मिला, और फिर जिस तरह जनाब, क्योंकि यानी मैं उस मामले में तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ कि जिसकी लकड़ी चोरी हुई है, ठीक है जी। और मुझे तरीके से परे, क्योंकि डेफिनेटली जो चोर हैं वो डेफिनेटली फंसते हैं। तो अब आप इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या, व्हाट इज दिस, मैं अब इस पे क्या बात करूं, इस बार पूरा व्लॉग करूंगा। और अब तो डायरेक्ट मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब हैं, और डॉक्टर उस्मान साहब हैं, डॉक्टर साहब जो हैं IG साहब, और मरियम बीबी जिन तक साड़ी आवाज़ जनाब यकीनन पहुंच जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फिर एक दफ़ा इल्तमास करूंगा कि सोन वैली में ही आप थोड़ा सा अल्लाह करे कि ज़िला खुशाब में कोई अहमद मयूद्दीन साहब जैसी शख्सियत अब कहाँ ढूंढे हम। हमारा तो ख्वाब है ना, ताकि लोगों को सर यानी इंसाफ मिले। बड़ा दिल जलता है कि जब चोर चक्कों को हम घूमते फिरते देखते हैं, धमकियां देते फिरते हैं, ठीक है जी। और जो बेचारा मजलूम है, अभी ये लकड़ी चोरी का है, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ। तो जो बेचारे दूसरे लोग हैं जिनके रकबे हमारे साथ हैं, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जिनकी लकड़ी चोरी हुई है, अब वो रोते हैं, रोज़ आके बताते हैं फलां अफसर के पास गए थे, फलां के पास गए थे, तो उल्टा धमकियाँ को मिल रही हैं, ठीक है जी। हमें और बहुत सारी चीज़ों का मैं विटनेस हूँ कि मेरे सामने मतलब ये सारे मामला हुए हैं। तो अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये चीज़ जो बताना चाहता हूँ, इसी तरह कोर्ट्स के मामला आते हैं और बहुत सारे मामला आते हैं। अच्छा जब पाला पड़ता है, अच्छा यहाँ पटवारी के साथ पाला पड़ता है, तहसीलदार के साथ पाला पड़ता है, जो चीज़ों से रिलेटेड है, आप यकीन कीजिए जिस तरह का रवैया देखना पड़ता है, दैट इज मतलब डिजास्टर। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं अहमद मयूद्दीन साहब को किधर किधर ढूंढूं, मैं कहाँ देखूँ। मेरा ख्वाब है ना, देखें कोई जाती मफादात नहीं। हमारी लकड़ी चोरी हुई है तो मैंने पहले भी बताया कि हमने सदका जारिया किया हुआ है, मेरा 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जो ये यहाँ जो अदारे हैं जो इस चीज़ों को टैकल करते हैं, वहाँ एप्लीकेशंस दी हैं जिनको खुदे लाइन लगा दिया गया, ठीक है जी। तो मुझे कहा गया है बहुत सारे लोगों ने, जी फलां साहब ने मिलो तो फलां साहब ने मिलो। यार साड़ा भी वजदान है, हम सिर्फ नाम जब सुनते हैं तो फिर अंदाजा लगा लेते हैं यार कि होना की है। तो बेहतर के दिल टूटने से बेहतर है कि बंदा रहे। तो ये सिर्फ मैंने ये आपको दर्द क्यों बताया, अब यही दर्द पूरी अवाम के अंदर है, चाहे अवाम के अंदर शऊर है या नहीं है। तो अब पाकिस्तान को चलाने का या बचाने का तरीका क्या है कि डेफिनेटली हर आदमी को अहमद मयूद्दीन साहब के रास्ते पे यानी चलना होगा। और हमारे पाकिस्तान में जो अदारों के मजबूत लोग हैं, पार्लियामेंट है, ठीक है जी, इन लोगों को अपना बड़ा किरदार बड़ी सख्ती के साथ अदा करना होगा, चेक एंड बैलेंस रखना होगा, ठीक है जी। अवाम के लिए इंसाफ का जो असूल है यानी इसको आसान यानी बनाना होगा। तो आप यकीन कीजिए ये जिस कल्टी सिचुएशन में इस वक्त यानी हमारा मुल्क है, हमारे अदारे हैं, जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह की बदतज़ीबी हो रही है, ठीक है जी, कि हमें स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। खुदा का शुक्र है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इस वक्त जो बड़े बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर साहब बैठे हैं, अच्छा पूरी कौमी क़यादत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कोर्ट्स में लोग बैठे हैं, बड़े काबिल एहतराम,
ٹھیک ہے جی. اور جو ذمہ داران جو ہماری سیٹس ہیں ماشاءاللہ پنجاب میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آئی جی صاحب ہیں ہمارے مہربان ہیں, تو ڈیفینیٹلی یعنی بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے زبردست, اور وہ لوگ ہیں جن کے ذاتی کوئی ایجنڈے نہیں ہیں. جس طرح احمد محی الدین صاحب کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ہیں جن کے کوئی ذاتی ایجنڈے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں. تو میں ان سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر ہر علاقے چ احمد محی الدین صاحب جیسی شخصیت ہونی چاہیے. وہ ضروری نہیں کہ پولیس دے وچ ہوئے, وہ کوئی اے سی بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کوئی اینٹی کرپشن صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ایس ایچ او صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اچھا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ یعنی میسج, اچھا وہ کوئی پٹواری بھی ہو سکتا ہے, اچھا وہ کوئی جو ہے تحصیلدار صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تحصیلدار بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پروفیسر بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے تو یعنی ہر آدمی بن سکتا ہے, لوگوں کی دعائیں لے سکتا ہے. دیکھیں ایک انسان آتا ہے 40 سال زندہ رہتا ہے, 60 رہتا ہے, کوئی بڑا رہ لے گا. میری والدہ محترمہ اب 85 ایئرز میں زندگی سروائیو کر رہی ہیں, کوئی کتنا جی لے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس خدا کے آگے جانا ہے, اچھا اس احتساب کے آگے جانا ہے. تو ہم پازیٹیو رہ کر بھی تو سر کر سکتے ہیں, ہم حقدار کو اس کا حق بھی تو دے سکتے ہیں. ہم نہ ڈر ہو کے اپنے عہدوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے احمد محی الدین صاحب کی طرح ہم لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں نا. احمد محی الدین صاحب کے متعلق جب میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک دو انڈینز کی بات سن رہا تھا تو میرا سر فخر پہ یہاں جا رہا تھا. میں نے شاہ جی جو ہمارے بڑے مہربان ہیں, چیف آف دا آرمی اسٹاف, اور میں بالکل برملا کہتا ہوں, گاڑا بھی بہت پہنتی ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ بالکل آخری اور پرماننٹ ہوپ ہے کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ اس راستے پہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, میں لیفٹ ونگ کا ہوتے ہوئے, پرو ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے میں یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالانکہ دیکھیں نا, ہمیں شخصیات کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے, بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈو. ایسے لوگ نعمت خدا بندی ہوتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں, اچھا جو کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرنے کے لیے حتی الوقت کوشش میں اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتے ہیں, جس طرح شاہ صاحب نے کی ہے. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ احمد محی الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی ماں جی اگر ہیں اور اللہ کرے یعنی ہوں, کبھی مجھے موقع ملے تو میں ضرور ان کے قدموں کو ہاتھ لگاؤں اور میں یہ بتاؤں کہ آپ نے کیسا بیٹا اس دھرتی کو دیا, جن کو دیکھ کر مجھے اپنے خواب, میں پچھلے 30 سال سے میں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن پہ پاکستان پہ کام کیا, ریڈیو ٹیلی ویژن پہ کام کیا, بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, لکھا. بہت سارے مہربان, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس اب ہوں گے یقیناً جدھر احمد محی الدین صاحب جن سیٹوں پہ ہیں, اور انٹریکشن ہوتا ہے, بڑا پیار کا اظہار کرتے ہیں. تو میں تھوڑا ریزرو اس لیے کہ ایک احترام کا یا پروٹوکول کا ایک معاملہ ہوتا ہے, قیمتی لوگ ہوتے ہیں, تو کوئی ہمارے کوئی ایسے مسائل تو ہے کوئی نہیں کیسے جناب کسی رو پڑ رہے, ٹھیک ہے جی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے یعنی ان لوگوں کو دیکھ کے. تو ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ یعنی انہیں کہیں کہ یار آپ نے پرو پاکستان بننا ہے, ہم پازیٹیو بھی تو رہ سکتے ہیں. ہم یہ جو پاکستان کا ریشو ہر چیز میں ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ہے یار, ہم احمد محی الدین بن کے, یا ایک پولیس میں ہی تھی بڑی اچھی یعنی ہماری بیٹی بہن شہر بانو, ٹھیک ہے جی, جس نے خاتون کی جان بھی بچائی, اور بہت سارے ایونٹ میں نے ان کو دیکھا. اچھا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح کر رہی ہیں, نیگوشیٹ کی ہے, معاملات کو کیا. اسی طرح میں نے احمد محی الدین صاحب کی ایک یعنی ایگزامپل دی ہے. بہت اور سارے لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی پولیس سے بھی ریلیٹڈ ہیں, بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. تو میری بس سب سے ریکویسٹ ہے, سب پاکستانیوں سے جو یعنی سن رہے ہیں, اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے شخص ہو, سویلین ہو, کوئی افسری ہو, فوج میں ہو, پولیس میں ہو, اینٹی کرپشن میں ہو, پی آئی اے میں ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی پروفیسر ہو, خود سوچئے کیا ہم احمد محی الدین صاحب کی طرح نہیں ہو سکتے؟ کتنی محبتیں ملتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں, آپ ان کے چہرے پہ ضمانت دیکھتے ہیں, قسم خدا کی میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار آپ احمد محی الدین بھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈٹرمنٹ
ان کی آنکھوں میں دیکھو, ان کے لہجے میں دیکھو, وہ سب کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو خدا دا خوف نہیں. ٹھیک ہے نا, کتنے نہ ڈر ہیں. اور پاکستان کے سینیریو میں اس طرح سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر اینی وے, میں بس یہی میرے جذبات تھے, یعنی میں کرنا چاہتا تھا. اور ابھی ایک ویلاگ میں کروں گا چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب سے, پھر میں تو گائے بگائے بات کرتا ہوں. میری تو وہ یعنی ایک امید ہے, پاکستان بہت بہتر جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ, لیکن ہمیں احتسابی عمل کو اور ہمیں یہ جو ٹاؤٹ سسٹم یہاں پر ہے اور عوام کا جو غصہ ہے اس کے لیے یقیناً حکومت پاکستان کو, پارلیمنٹ کو, شاہ صاحب کو, چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ان کے جو ساتھی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایک ماشاءاللہ مضبوط ادارہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو, آئی جی پنجاب صاحب ہیں, اچھا, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو میں نے نام لیا, لیکن خاص طور پر مریم بی بی اور جو بلاول صاحب ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اس ویلے. اور لکڑی چور جو چوری جو ایک چکر ہوا ہے اور یہ معاملات ہو رہے ہیں, کیوں ہم سے یوم محشر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, اور آپ نے یعنی ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا. تو انشاءاللہ وہ ویلاگ آپ سنیے گا. اس ویلاگ میں انشاءاللہ کچھ گزارشات کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ آپ چھوٹے سے معاملے کوئی پریزیڈنٹ بنائیں, یہاں سے شروع کریں. اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی ٹرانسپیرنسی لائی جائے, لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں, تو یہ جو ملک کے اندر ایک کلٹی سچویشن ہے, جو سوشل میڈیا پہ جو بکواسیات ہو رہی ہیں, جو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تباہ ہو چکا ہے, جو کسی طرح اب یعنی ریورس آئندہ 30 سال مجھے نہیں لگ رہا. ہاں, اگر احمد محی الدین صاحب والا جو اسکول آف تھاٹ ہے اگر یہ اپنا لیا جائے, ٹھیک ہے جی, اور سب اپنا کردار ادا کریں, تو ہم اس ملک کو یقیناً ایک محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے. اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے بیل آئیکن کا بٹن. تو یاد رکھیے گا یہ چینل کو ڈالر کمانے واسطے نہیں, یقین کیجیے یہ صرف اس ملک کی محبت کے لیے ہے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا کریں. اور آخر میں قمر نواز صاحب میرے بھائی دوست ہیں, چکوال میں ہوتے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اب وہ وکیل ہی بڑھ رہے ہیں اپنے مقدمے میں, انہوں نے دوں گا. میں نے پچھلے دنوں میرے پاس آئے تھے, میں نے ان سے کہا, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ احمد محی الدین صاحب کے پاس آپ جائیں, میرا یہ ویلاگ ان کی خدمت اقدس میں پیش کریں, اور اگر وہ احسان فرما دیں گے اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو میں جناب وقت کا بڑا پابند ہوں, میں جاؤں گا اور میں ان کی زیارت کو اپنے لیے یعنی بڑا اہم سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے اوپر واجب ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. تو جی ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ.